بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے ہوتی ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بطور کارکن حصہ لیا اور تحریک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان جناب ظہور احمد قریشی صاحب ہیں، جو اس وقت ایک طالب علم تھے اور انہوں نے اس حیثیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ جناب ظہور احمد قریشی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو آپ کہاں مقیم تھے اور کیا کرتے تھے آپ اس وقت؟ گوالیار اسٹیٹ ریاست تھی جی اس کے ایک چھوٹا سا شہر تھا مرار، میں وہاں رہا کرتا تھا۔ وہاں ایک ہائی اسکول میں پڑھتا تھا میں 9th کلاس میں۔ جس زمانے میں یہ تحریک چلی ہے تو اس زمانے میں میری عمر زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی اتنی ہوگی، مگر یہ تحریک ہمارے گھر میں اس طرح آئی کہ ہمارے ماموں جو تھے اللہ بخشے، وہ بہت ہی زیادہ ڈیووٹیڈ تھے پاکستان کے اس کے لیے، اور انہوں نے پاکستان کے متعلق اتنی باتیں کی تھیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، مگر وہ پاکستان کی اس طرح باتیں کرتے تھے جیسے کہ ہمارے سامنے پاکستان بن رہا ہے اور ہم اسے واقعی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم کافی اپنی پڑھائی میں بھی لگے رہے، اس میں بھی لگے رہے، مگر وہ پاکستان کا جذبہ ہمارے اندر سما گیا اندر۔ اس وقت جیسا کہ آپ نے بتایا اپنے جذبات کے بارے میں، تو اس وقت وہاں کے دیگر جو عام مسلمان تھے ان کے کیا جذبات تھے، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ مسلمان وہاں اصل میں تھے 8-9%، اور باقی ہندو تھے اور ایک آدھ دو عیسائی بھی تھے، مگر مسلمان جتنے بھی تھے اس میں زیادہ تر ہم اسٹوڈنٹس جو تھے اس میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ اتنے زیادہ نہیں تھے، مگر پھر بھی جتنے تھے وہ اتنے سرگرم تھے کہ ہم اتنے جذبے میں آ جاتے تھے، اتنے جذبے میں لڑکوں کے ساتھ آ جاتے تھے کہ ہم باقاعدہ تقریریں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب تقریریں کرتے تھے تو ہمارا ان سے جھگڑا ہوتا تھا۔ ہندو زیادہ تر وہاں راشٹریہ سیوک سنگھ کے آدمی تھے۔ اچھا، وہ جو مہاراجہ تھا وہ بھی سیدھا سادہ سا تھا، وہ مسلمان کی عزت کرتا تھا، اور اصل میں اس کی ماں جو تھی وہ زیادہ وہ کرتی تھی، خیال کرتی تھی، باقاعدہ مسلمانوں کے تہوار مناتی تھی، محرم کا تعزیہ ان سے نکلتا تھا، اور کیا تو وہ کافی خیال کرتے تھے۔ مگر جو قابو تھا وہ مراٹھا اسٹیٹ تھی، جو قابو تھا وہ ان لوگوں کا تھا، ہندوؤں کا، اس پہ راشٹریہ سیوک سنگھ والوں کا۔ تو ہم لوگ جہاں بھی موقع ملتا تھا پاکستان کے متعلق بات کرنا شروع کر دیتے، پاکستان بنے گا تو اب یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ لوگ ہمیں پھر بعد میں مارا پیٹی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہم کھیلا بھی کرتے تھے، ہاکیاں چل جاتی تھیں، ہاکی، تو وہ بات پھر کافی اس تک جاتی تھی کہ وہ ہمارے پروفیسر آتے تھے، ٹیچر آتے تھے، وہ اس کو لے دے کر آپس میں وہ ختم کرا دیتے تھے۔ جی، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ گوالیار کی جو اسٹیٹ تھی وہاں مسلمان بہت اقلیت میں تھے، بہت کم اس میں تھے، تو گوالیار کے مسلمانوں کو اس بات کا علم تھا یقیناً کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ جو مجوزہ پاکستان ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ بھی پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے؟ ان کا کیا تاثر، کیا سوچ تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے؟ یہ اس وقت بتانے سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اس زمانے میں نیا خون، تازہ خون تھا، اس قدر جذبہ تھا، اور یہ بھی پتا تھا ہمیں کہ پاکستان ہمارے اس علاقے میں نہیں بنے گا جہاں ہم رہے، پتہ نہیں ہم جاتے بھی ہیں کہ وہاں نہیں جاتے، مگر یہ جذبہ جو تھا، جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا ہمارا۔ ہم لوگ باقاعدہ وہ کرتے تھے، ڈیمانسٹریشنز کرتے تھے، باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، باقاعدہ اسکول میں جس وقت ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی تھی
تو ہم ڈبیٹ میں بات کرتے، میں ایک ڈبیٹر بھی تھا کسی زمانے میں، جی اس زمانے میں، تو میں ڈبیٹ میں بات کرتے کرتے ایک دم پاکستان کا قصہ لے آتا تھا. وہ جو ہمارے وہ پرنسپل ہوتے تھے، جو پریزائڈنگ آفیسر، وہ اس کو منع کرتے تھے کہ نہیں آپ اس کو نہیں یہ کریں. پھر بھی اس کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا تھا ہم پاکستان کا ذکر ضرور کرتے تھے. قائد اعظم تحریک پاکستان کا دوسرا نام تھے، تو آپ نے ان کی شخصیت کے کن پہلوؤں سے، ویسے تو ان کی شخصیت کا ہر پہلو ایسا تھا جو لوگوں کو متاثر کرتا تھا اور قابل تقلید تھا، لیکن آپ ان کی شخصیت کے کن پہلوؤں سے زیادہ متاثر ہوئے؟ بھائی یہی تو ایک قائد اعظم تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ نعرے لگائے، جن کی وجہ سے ہم نے یہ مار کھائی. ہمیں وہاں پر اس زمانے میں یہ بندوقیں اور یہ تو یہ کلیشنکوف وغیرہ یہ تو تھی نہیں، لاٹھیوں سے کام ہوتا تھا. ہم لوگ باقاعدہ منظم ہو کے لاٹھی چلانا سیکھتے تھے، اور جب وہ سیکھتے تھے اور پھر بھی قائد اعظم کا ہمارے پاس تو اخبار وغیرہ بہت کم آتے تھے، مگر ریڈیو بھی نہیں تھے اس زمانے میں تو اتنے زیادہ، مگر پھر بھی ہمیں قائد اعظم کی تقریروں کے متعلق یہ پتہ چلتا تھا جیسے ہی تقریر کرتے تھے. حالانکہ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، کیسے سنا ہے، مگر وہ جس وقت بھی تقریر کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ تقریر انہوں نے کی ہے اور کیا تقریر کر رہے ہیں. جب جو سنتے تھے تو جذبہ اور ابھرتا تھا. حالانکہ انگریزی ہماری سمجھ میں اتنی آ جاتی تھی جتنا وہ چونکہ 9th 10th میں پڑھتے تھے آ جاتی تھی وہ جس اس میں بولتے تھے. اچھا اس سے زیادہ قائد اعظم کے متعلق مجھے محترمہ فاطمہ جناح نے بتایا ہے. میں ان کے ساتھ کافی عرصے رہا ہوں، تو قائد اعظم کے متعلق ان کی اسٹرگلس کا، ان کے اس کا کافی لمبی چوڑی ان سے وہ ہوتی تھی جس زمانے میں. قائد اعظم کے علاوہ تحریک پاکستان کے اور کون سے دوسرے رہنما تھے جن سے آپ متاثر ہوئے یا جن سے آپ کو ملنے کا موقع ملا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں متاثر ہوا ہوں مس فاطمہ جناح سے. ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے. مس فاطمہ جناح کے ساتھ میں نے کافی عرصے کام کیا ہے. وہ تحریک پاکستان کے متعلق کیا، وہ اپنے گھریلو چیزوں کے متعلق بھی بہت بتاتی رہتی تھیں، لوگوں کے متعلق بتاتی رہتی تھیں، ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ. یہاں تک کہ وہ قائد اعظم کے متعلق تو اس قدر انہوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد میں اصل میں کیبنٹ سیکریٹریٹ میں چونکہ تھا، کیبنٹ سیکریٹریٹ والے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھیجتے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس کیبنٹ سیکریٹریٹ والوں نے ہی مجھے مس فاطمہ جناح کے گھر بھیجا تھا. تو وہ میں مس فاطمہ جناح کے بعد پھر میں قائد اعظم سے کے بعد یہ جو متاثر ہوا ہوں، لیاقت علی خان تھے، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین تھے، اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر تو اور بھی بیچ میں آ گئے، مگر چودھری محمد علی صاحب سے زیادہ متاثر ہوا. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے تحریک پاکستان یادیں باتیں. آج کے مہمان تھے جناب ظہور احمد قریشی. جناب قریشی صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنی یادوں کے بارے میں اور اپنے مشاہدات کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.